ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 35ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ناظرین گرامی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ بے شک صفا اور مروہ یعنی یہ دونوں پہاڑ، ان الصفا بے شک صفا پہاڑی، والمروہ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، تو جو شخص خانہ کعبے کا حج کرے، ابھی اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص بھلائی میں جلدی کرے گا، اطاعت اور گزاری میں جلدی کرے گا، فرما برداری میں جلدی کرے گا، تو بے شک اللہ رب العزت قدر شناس ہے، اور اللہ رب العزت باخبر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، چونکہ صفا اور مروہ یہ وہ دونوں پہاڑ ہیں جن کے درمیان جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو ان کی والدہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے ان صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگایا تھا پانی کی تلاش میں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کے ذریعے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیا جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ وہی صفا اور مروہ پہاڑی ہے جس کا اسلام سے پہلے لوگ جس کو انصار پوجتے تھے، اور جن کے انصاروں کے وہاں چونکہ انصار اس کو صفا اور مروہ پہاڑ کی سعی کو اسلام سے پہلے وہ اس میں حرج سمجھتے تھے اور اس کو گناہ سمجھتے تھے، اسی کے بارے میں پھر یہ آیت اتری کہ بے شک صفا اور مروہ پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان سعی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعی بین صفا اور والمروہ کی تو پھر یہ سنت قرار دے دی گئی، اور صفا مروہ کی سعی کو چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں بچا، چونکہ صفا اور مروہ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضرت عروہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان آیات سے یعنی جو آیت اس میں تلاوت قرآن میں اتاری گئی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، فمن حج البیت، تو جو خانہ کعبے کا حج کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کا چکر لگائے۔ یعنی انصار نے یہ اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا صفا اور مروہ کے تعلق سے سعی کے متعلق، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کی آیت اتری۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عروہ نے کہا کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کی اگر سعی نہ کی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بھتیجے تم صحیح طریقے سے نہیں سمجھے، اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو پھر آیت یہ نازل ہونا تھی کہ صفا اور مروہ کا طواف کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، بہرکیف صفا اور مروہ کی جو سعی ہے وہ اللہ کے رسول نے کی تو پھر سنت قرار دی گئی، اور پھر اس کے چھوڑنے میں، اس کے ترک کرنے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھلائی کی طرف لپکتا ہے اور بھلائی میں جلدی کرتا ہے فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ رب العزت
قدر شناس ہے اور اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں جو حق بات کو بیان کرنے میں اور حق بات کو بولنے میں اور لوگوں تک حق بات پہنچانے میں جو کتمان کا شکار ہوتے ہیں اور جو حق بات کو چھپاتے ہیں، کتمان علم میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے رہنما ہوں، ذمہ دار ہوں، یا کوئی بھی ہو، اگر جو حق بات کو چھپائے گا یا حق کی گواہی دینے سے جو جھجکے گا، تو پھر اس کے متعلق اللہ رب العزت کی یہ وعید ہے کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، چاہے پھر وہ چیز وہ اللہ کے رسول کی وہ صفات ہوں جو توریت کے اندر بیان کی گئیں، جو انجیل کے اندر بیان کی گئیں، اور پھر توریت اور انجیل اور اس مذہب کے ماننے والے جو علماء تھے انہوں نے اس کو چھپایا، یعنی یہودی اور نصرانیوں کے جو علماء تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کی تعریفات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، لوگوں میں بیان نہیں کیا، بلکہ اس کو چھپایا اور اس کو چینج کر دیا۔ اسی طریقے سے چاہے پھر وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں یا علماء ہوں جو شریعت اسلامیہ کے مسائل میں کتمان علم میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی وہ مسائل کو بتانے میں جھجکتے ہیں اور وہ علم کو چھپاتے ہیں اور حق بات پہنچانے میں وہ جھجکتے ہیں اور وہ حق بات پہنچانے میں وہ پہنچا نہیں پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان الذین، اللہ رب العزت ناظرین گرامی ارشاد فرما رہے کہ بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو ہم نے واضح چیزیں جو ہمارے حکموں کو اور ہمارے شرائط کو اور ہمارے احکام کو جو لوگ چھپاتے ہیں، تو ان کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ والہدی، اور ہدایت کو جو لوگ ہدایت کی چیزوں کو جو چھپاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات بھیجے ہیں، چاہے وہ اس امت کو دیے گئے ہوں یا اس سے پہلے جو امتیں جو قومیں تھیں ان میں جو انبیاء آئے، وہ جو احکام اور جو قوانین لے کر آئے اور جو شریعت ان کو دی گئی، اگر اس میں سے ان کے علماء اس کو چھپاتے ہیں یا اس امت کے علماء حق بات بولنے سے یا حق بیان کرنے سے اگر وہ ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا وہ شرماتے ہیں حق بات بولنے سے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ کی یہ وعید ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہم نے جو احکامات نازل کی ہیں ان کو، والہدی اور ہدایت کو، من بعد باوجود یہ کہ ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اولئک، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ یلعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو، اگر جو شخص حق بات کو چھپاتا ہے یا حق کی گواہی دینے سے جھجکتا ہے یا شرماتا ہے یا پھر حق بولنے سے وہ ڈرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں اللہ کی یہ وعید ہے کہ بے شک ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی جو دنیا میں پہلے حق کو چھپاتے تھے اور حق بات کو بیان نہیں کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اصلحوا، انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور وہ انہوں نے حق بات بیان کی، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، جہاں تک تعلق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، وماتوا، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اسی حالت میں مر گئے، وہم کفار، کہ وہ کفر کو اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی کفر پر ان کا خاتمہ ہو گیا، فاولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے،
یہ وہ لوگ اولئک علیہم لعنت اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی جن پر لعنت ہے، یعنی ایسے لوگوں کو پر اللہ بھی لعنت و ملامت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت و ملامت کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہ دوزخ میں جلیں گے اور دوزخ میں ان کو ڈال دیا جائے گا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو دنیا سے اس حالت میں دنیا چھوڑ کر جائے کہ وہ کفر پر جمع ہو، کفر کو اختیار کیے ہوئے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، تو پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، فلا یخفف عنہم العذاب، اور اس کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ اس کو مہلت دی جائے گی، نہ اس کو چھوٹ دی جائے گی، یعنی اس کا انجام صرف آگ ہے، اور اس کا انجام صرف جہنم ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، تو پھر اس کا انجام جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو رہنا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت ہم سب کی کفر سے، شرک سے، نفاق سے حفاظت فرمائے، اور شریعت اسلامیہ پر اور ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آپ سے جو درخواست ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ بھی ہماری ویڈیوز سے نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔